السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی 12ویں نظم لوکل بس، جس کو دلاور فگار نے لکھا، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، سہما ہوا تھا کوئی گناہگار کی طرح، کوئی پھنسا تھا مرغے گرفتار کی طرح، محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤ سے، گاڑی میں ایک شور تھا کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سر جادہ عمل، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پہ خدا کی مار ہو سٹارٹ کر دے بس، 2 پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس، کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا تو کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جا عزیز وہ میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ تشریح شروع کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، سہما ہوا تھا، سہما مطلب ڈرا ہوا تھا، کوئی گناہگار کی طرح، گناہ کرنے والے کی طرح، کوئی پھنسا ہوا تھا مرغے گرفتار کی طرح، مرغ پرندے کو کہتے ہیں، گرفتار پھنسا ہوا پرندہ، قید پرندہ، محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤ سے۔ کھڑاؤ کہتے ہیں لکڑی کے چپل، مراد یہاں پہ مطلق عام چپل ہے۔ کہتے ہیں بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، یہ صورتحال تھی کہ لوگ ایسے لٹکے ہوئے تھے جس طرح کے ہار لٹکے ہوتے ہیں۔ جس دور میں شاعر نے یہ نظم لکھی 1964 میں، اس وقت بسوں کی انتہائی ابتر اور بری حالت ہوتی تھی۔ آلدو اس وقت بھی ہمارے بعض پسماندہ علاقوں کے بعض گاؤں کی بسوں کی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ بسیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، چھت سے بھی بھری ہوتی ہیں، بیچ سے بھی بھری ہوتی ہیں، اور باہر بھی لوگ لٹکے ہوتے ہیں۔ تو یہی صورتحال اس دور میں ہوتی تھی 1964 میں۔ اس دور کی، جس دور میں یہ نظم لکھی، اس دور کی کنڈیشن کو شاعر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی ہار کی طرح لٹکا ہوا ہے، کوئی دائیں دروازے سے، کوئی بائیں دروازے سے، کوئی پیچھے، جہاں جس کو لٹکنے کی جگہ ملتی ہے، جہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے، جہاں جس کو کوئی جنگلہ کوئی چیز ملتی ہے پکڑنے کے لیے، وہ پکڑ کے لٹک کے کھڑا ہے۔ کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، کوئی سایہ دیوار کی طرح پڑا ہوا تھا، ایسے بے جان بے بس، جس طرح بے جان بے بس سایہ ہوتا ہے اسی طرح لوگ پڑے ہوئے تھے، کیونکہ جو جہاں پھنس گیا وہ ابھی نہ تو موو کر سکتا ہے دائیں کی طرف، نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، وہ کہیں موو نہیں کر سکتا۔ جس طرح سایہ کسی چیز کا ایک جگہ پڑ جائے وہیں ٹکا رہتا ہے، وہیں رکا رہتا ہے۔ تو یہی صورتحال تھی وہاں لوگوں کی کہ جو بیچارہ جہاں پھنس گیا، جہاں ٹھہر گیا، جہاں رک گیا، جہاں بیٹھ گیا، وہ وہاں سے موو نہیں کر سکتا، پھنس جاتے ہیں لوگ۔ سہما ہوا تھا کوئی گناہگار کی طرح، لوگ بعض گناہگاروں کی طرح سہمے ہوئے تھے، جس طرح گناہگار کو، مجرم کو خوف ہوتا ہے پتہ نہیں ابھی کیا بنے گا، کیسے سزا ملے گی، کیا میرے ساتھ ہوگا، ایسے ہی لوگوں کی صورتحال تھی، کیونکہ پھنسے ہوئے تھے، لوگوں کے سانس رکے ہوئے تھے، وہ بھی پریشان تھے کہ کیا کریں، کیسے نکلیں، کیا بنے گا ہمارے ساتھ، بس چلے گی نہیں چلے گی، گرمی کی شدت ہے، سانس گھٹ رہا ہے، ہم دبے ہوئے ہیں، آگے پیچھے موو نہیں کر سکتے، اگر کوئی واش روم کی ضرورت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو ہمارا بنے گا کیا۔ تو گناہگاروں کی طرح لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایسی بسوں میں، لوکل بسوں میں، کوئی پھنسا تھا مرغے گرفتار کی طرح، کوئی قیدی پرندے کی طرح پھنس چکا تھا، جس طرح قیدی پرندہ ایک بار پنجرے میں پھنس جائے، قفس میں پھنس جائے، پھر وہ نکل نہیں سکتا، نہ تو بیچ میں ٹھہر سکتا ہے، نہ باہر نکل سکتا ہے۔ یہی لوگوں کی صورتحال تھی جو پھنس چکے تھے، نہ تو بس سے باہر نکل سکتے تھے، نہ ہی بس میں ان کا کوئی سہارا تھا، نہ کوئی بس چلتا تھا، نہ بس میں ہی وہ ٹھہر سکتے تھے، نہ بس میں سکون تھا، نہ ہی اور باہر نکلنے کا کوئی رستہ تھا۔ مرغے گرفتار کی طرح، قیدی پرندے کی طرح بے بس تھے، لاچار تھے، کوئی ان کا بس ہی نہیں چلتا تھا۔ جہاں جو پھنس گیا، جہاں جو ٹھہر گیا، ان کے لیے کوئی امکان نہیں تھا، کوئی سکھ کا سانس نہیں تھا، کوئی بس نہیں کہ وہاں سے نکل جائیں۔ آگے شاعر کہہ رہے ہیں محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، پھر کیا تھا وہاں پہ لوگوں کے جوتے ایک دوسرے سے چینج ہو جاتے ہیں جب رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، ایک کا جوتا اگر آگے چلا گیا دوسرے کا پیچھے آ گیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ایک نے ایک کا جوتا پہن لیا، دوسرے نے دوسرے کا جوتا پہن لیا، اب چیک نہیں کر سکتے کس نے کس کا جوتا پہنا ہے، کیونکہ بس میں جگہ ہی نہیں ہوتی، رستہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر اگر لوگوں کا ہجوم ہو، اکٹھ ہو، آگے پیچھے موو ہی نہیں ہونے ہو رہا، تو کیسے آپ جوتا چیک کریں؟ وہاں تو لوگ جان بچا رہے ہوتے ہیں، کسی طریقے سے بس منزل پہ پہنچے، یہاں سے نکلے، بھاگیں، تو کیسے آپ جوتا
چیک کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کسی کا وہاں پہ ایک جوتا بدل چکا ہے، کسی کا دوسرا بدل چکا ہے، تو جوتا بدل گیا، کسی کا کھڑاؤ سے کھڑاؤ چپل کو کہتے ہیں، اور کسی کا جوتا تھا کوئی اور جوتا تھا چپل سے بدل گیا ہے، ایک اور جوتا ہے دوسرا اور جوتا ہے، کہیں مہمان بن کے کہیں جانا ہے، کہیں کسی ایمرجنسی میں پہنچنا ہے، کہیں پہنچنا ہے، تو کیا ہے جوتا ایک اور پہنا ہے دوسرا اور پہنا ہوا ہے، تو انسلٹ ہے، بےزتی ہے، لیکن کیا کریں بے بسی ہے، اس بس میں جو پھنس جاتا تھا تو بدحال ہو جاتا تھا، ہر لحاظ سے طرح طرح کی مشکلات طرح طرح کی اذیتوں سے پالا پڑتا تھا، پھر پہنچنا جلدی ہوتا تھا، لیکن وہ بسوں میں پھر یہ بھی بہت ضلالت تھی کہ جلدی پہنچ بھی نہیں پاتے تھے۔ اگلا شعر ہے، گاڑی میں ایک شور تھا کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سر جادہ عمل۔ سر جادہ عمل ہوتا ہے کام کے شروع میں، سر کہتے ہیں شروع، جادہ عمل کام کے شروع میں، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پہ خدا کی مار ہو، خدا کی مار مطلب تجھ پہ خدا کی لعنت ہو یا بربادی ہو، پھٹکار ہو، سٹارٹ کر دے بس، سٹارٹ مطلب چلا دے، دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس، ہوس کہتے ہیں لالچ کو۔ کہتے ہیں گاڑی میں ایک شور برپا تھا، ہر بندہ کہتا تھا کنڈکٹر خدا کا واسطہ بس کو چلا دے، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے، کنڈکٹر جو ڈرائیور ہے اس کو کہہ دے ٹھیک ہے بھائی چل بس بھر گئی ہے جانے دے، اگر پیسے چاہیے تو ڈبل لینے ہیں ڈبل لے لے، کسی طریقے سے چلا تو صحیح۔ اصل میں لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، کسی نے جنازے پہ پہنچنا ہوتا ہے، کسی نے کسی فنکشن پہ پہنچنا ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور ضروری کام ہوتا ہے، کسی کا کوئی مریض ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور ایمرجنسی ہوتی ہے، انہوں نے جلدی پہنچنا ہوتا ہے، وقت پہ پہنچنا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، تو وہ بس والے کیا ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جتنی بس بھر جائے۔ اصل میں اس دور میں غربت تھی، لوگ بھی غریب تھے، پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بسیں بھی کم تھی، گنی چنی بسیں ہوتی تھی، تو ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ مالک جو تھے وہ بسیں ٹھیکے پہ دے دیتے تھے ڈرائیوروں کو اور اچھی خاصا ان سے معاوضہ لیتے تھے۔ ابھی ڈرائیور نے خود بھی کمانا ہے، کنڈکٹر نے بھی کمانا ہے، اور بہت سے اخراجات پورے کرنے ہیں، پیٹرول چاہیے، تو ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ بس اس طرح بھر کے لے کر جائیں کہ ہمیں بھی کچھ بچے، تو پورا دن ہم جو یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہم پورا دن تنگ ہو رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ اچھا معاوضہ ملے، ہمارا جو مالک ہے جس کی بس ہے جس نے انویسٹ کیا وہ اتنے پیسے لے رہا ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے وہ بہت ڈیلے کر کے آہستہ آہستہ جاتے تھے، یہاں تک کہ بس اوپر نیچے سے ہر طرف سے بھر جائے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ رہے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسی ہوئی ہیں اور ہر طرف سے بے بس ہے، اتنا رش ہے، بے انتہا بس بھری ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں گاڑی میں ایک شور تھا کنڈکٹر آگے چل، ہر بندہ کہہ رہا تھا کنڈکٹر چلا دے چلا دے، عورتیں کہہ رہی ہیں، بچے کہہ رہے ہیں، مرد کہہ رہے ہیں، بوڑھے کہہ رہے ہیں بھائی خدا کا واسطہ کنڈکٹر یہ بس والے کو کہہ دے، ڈرائیور کو کہہ دے کہ گاڑی کو چلائے، اگر ڈبل کرایہ لینا ہے تو ڈبل لے لے، بس کسی طریقے سے یہاں سے بس کو جو ہے چلا دے، یہاں سے آگے لے جا، کیونکہ گرمی میں دم گھٹ رہا ہے، پھنس چکے ہیں۔ کب تک کھڑا رہے گا سر جادہ عمل، کام کے شروع میں یہاں پر ہی تو کب تک کھڑا رہے گا، کب تک تو اڈے پہ کھڑا رہے گا، کب تک یہیں پہ کھڑا رہے گا، کب تک سواریوں سے بھرتا رہے گا، کچھ چلا تو صحیح، کام شروع تو کر، تو شروع کرے گا اور سواریاں آ جائیں گی اور تجھے رزق مل جائے گا اور آ جائیں گے، لیکن فی الحال چلا تو صحیح، گاڑی کو سٹارٹ تو کر، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل۔ کچھ لوگ جو تھے وہاں پہ کھڑے ہو کے بہت تنگ ہو چکے تھے، بس ہو چکے تھے، ان کو ایمرجنسی تھی، کچھ اپنی پریشانیاں تھی، کچھ یہ نئی پریشانی مل گئی تو ان کو غصہ آ رہا تھا، وہ کہتے تھے یار جو تو ہمیں تنگ کر رہا ہے کیا وجہ ہے، تو لڑنا چاہتا ہے کیا، تیری ریزن ہے، کیوں نہیں تو گاڑی کو چلا رہا ہے، اگر اتنا ہی شوق ہے تجھے لڑائی کا شوق ہے ہر بندے سے، کیونکہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ بھی بول بول کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں سن سن کے پھر وہ بھی تلخ ہو جاتے ہیں، ہر بندے سے تلخ انداز میں بات کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ عوام سے لڑنا چاہتا ہے، اس کو شاید کوئی لڑنے کا شوق ہے، تو کچھ لوگ جو تنگ آ جاتے ہیں اس رویے سے، وہ تنگ ہو کے کہتے ہیں بھائی اگر لڑنے کا شوق ہے تو باہر نکل، تجھے بتا دیتے ہیں کہ کیا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، تو آپ یا تو بس کو چلا دو، اگر لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لو، جو شوق ہے اپنا شوق پورا کرو، لیکن کم از کم ہمیں تو منزل تک پہنچاؤ۔ تجھ پر خدا کی مار ہو، سٹارٹ کر دے بس، تجھ پر خدا کی مار ہو، پھٹکار ہو، تو تباہ ہو، کسی طریقے سے بس کو چلا دے، یہاں نہ روکے رکھ، ہماری بس ہو چکی ہے، ہم تھک چکے ہیں، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس، ہوس کہتے ہیں لالچ کو، وہ کہتے ہیں بھائی پیسوں کے لیے تو اور سواریاں بھر رہا ہے نا، منتیں کر رہے ہیں لوگوں کی، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، ڈبل ابھی اتنے لوگ آ چکے ہیں، اوپر نیچے سے بھر چکی ہے، لٹک چکے ہیں لوگ، ابھی اور کی لالچ ہے، شاید تو اور پیسے چاہ رہا ہے تو ہم سے ڈبل لے لے، تو اور کچھ پیسے لے لے، 2 پیسے مزید لے لے، اگر پیسے کی اتنی لالچ ہے تو گاڑی تو سٹارٹ کر دے۔ اچھا ناظرین، میں اکثر ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں، جو نظم ہوتی ہے
اس کے جو موضوع ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، جو اس کی تشریح ہے وہ بھی تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے، بیسک مفہوم بیان کر کے تو جو پہلے شعر کی تشریح کی ہے یا اگلے شعر کی جو تشریح ہوگی تو اسی میں اس کو ایڈ کر دیں تو وہی اسی کی ہی تشریح ہوتی ہے، کیونکہ موضوع سیم ہوتا ہے، آلدو مفہوم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ آپ بیان کریں اشعار کا مفہوم تو مزید تشریح کے لیے تو اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں جو پہلے اشعار میں تشریح کی گئی ہے۔ اگلا شعر ہے، کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا کرے ہائے ہائے کیوں۔ کنڈکٹر کہتا تھا اب میں کیوں بس چلاؤں، میں بھی ابھی بس نہیں چلاؤں گا، جو بس میں آ گیا وہ ہائے ہائے ابھی کیوں کر رہا ہے، جس کو ہو جہاں عزیز مطلب جان پیاری ہو میری بس میں آئے کیوں۔ ایسے ہی گل بدن تھے، گل بدن ہوتا ہے نازک بدن والے، گل پھول کو کہتے ہیں، پھول جیسا بدن ہو، نازک کمزور جسم والے ہوں تو پیسے بچائے کیوں۔ ٹھانی ہے دل میں، ٹھانی مطلب عزم کیا ہے دل میں کہ اب نہ دبیں گے کسی سے، دبنا مطلب ڈریں گے نہیں، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ کنڈکٹر کہتا تھا کنڈکٹر اب کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، کنڈکٹر کہتا تھا ابھی میں کیوں بس چلاؤں، جب تک میری بس بھر نہیں جاتی، جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا تو میں نہیں چلاؤں گا، مجھے تمہاری باتوں سے کوئی فکر نہیں ہے، اگر تمہیں اتنے ہی نازک مزاج ہو، اتنے ہی نازوں میں پلے ہوئے ہو تو پھر میری بس میں کیوں آئے ہو، اگر میری بس میں آ گئے ہو تمہیں نہیں پتا لوکل بسیں کیسی ہوتی ہیں، اس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے اوپر نیچے سے بھری ہوتی ہیں، بڑی رفتہ جو گھنٹے کا سفر ہے کئی گھنٹوں میں طے کرتی ہیں، اگر تمہیں پہلے یا تو پتہ نہیں تھا، پتہ ہے تمہیں پتہ ہونے کے باوجود تم اس بس میں آتے ہو، تمہیں پتہ ہے لوکل بس میں اصل میں لوگ بھی بیچارے بے بس تھے، غریب تھے، اگر غریب آدمی کے پاس اور چارہ کوئی نہیں ہوتا، یہ ملک غریبوں کا ملک ہے، میجارٹی غریب ہے، 80 سے 90% لوگ جو ہیں غریب ہیں، وہ مہنگی گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے، اپنی گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بیچارے لوکل بسوں میں جاتے ہیں، تو وہ شاعر کہتا ہے اگر اتنے نازک مزاج ہو، غریب ہو تو پھر ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو، اگر پیسے والے ہو تو پھر تم کیوں اس بس میں بیٹھے ہو، پھر تو تمہارا یہاں پہ آنا اس بس میں بیٹھنے کا مقصد ہی نہیں بنتا تھا، اتنی اگر جان عزیز ہے تو پھر پیسے کیوں بچائے، کچھ پیسے زیادہ کر لیتے، اپنی گاڑی لے لیتے، اپنی گاڑی کر لیتے تو اس میں چلے جاتے، کسی اچھی گاڑی میں چلے جاتے۔ یہ جو لوکل بسیں ہیں یہ تو ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ تو جب تک کھچا کھچ بھر نہ جائیں، دائیں بائیں سے بھر نہ جائیں، لوگ لٹک نہ جائیں، بیچ سے اوپر سے ہر طرف سے بھر نہ جائے تو یہ تو نہیں چلتی، سب کو پتہ ہے اس کا کہ لوکل بس میں یہی حالت ہوتی ہے، لوکل بسیں ایسی ہی ہوتی ہیں، گنی چنی بسیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں تو ان کے لیے یہی ایک بس ہوگی تو وہی چلے گی تو یہ ایسے ہی بھر کے چلے گی، تو اتنی ہی جان عزیز ہے تو پھر کیوں ہائے ہائے کر رہے ہو، یا تو آتے ہی نا، اب آگے ہو تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ بسوں کی ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے، ابھی ہم نے بھی عزم کر لی ہے، تمہاری باتیں ہم پر ایک جوں بھی نہیں رینگے گی، تمہاری باتوں سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑنے والا، ایسے ہی اپنا فضول کا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنا دماغ کھپا رہے ہو، اپنی زبان تھکا رہے ہو، تمہارے رونے دھونے سے، تمہاری آہو بکا سے، تمہارے چیخنے چلانے سے، تمہاری مطلب غصہ کرنے سے، تمہارے شور شرابہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میری عادت بن چکی ہے، میں بھی کنڈکٹری سے تنگ آ چکا ہوں، لوگوں کی باتوں سے تنگ آ چکا ہوں، روز روز کی مصائب سے تنگ آ چکا ہوں، تمہاری باتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ کنڈکٹر کہتا ہے میں بہت زیادہ اپنی ڈیوٹی سے تنگ آ چکا ہوں، تمہارے رویے سے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے ابھی مجھے مزید تنگ نہ کرو، مجھے باتیں نہیں سناؤ گے، اور باتیں سناؤ گے بھی تو خود کو ہی تھکاؤ گے، اپنا ہی بیڑا گرک کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے، مجھے تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مجھے کسی چیز پہ موٹیویٹ نہیں کر سکتے، مجھے تم اس بات پہ قائل نہیں کر سکتے کہ میں بس کو چلا دوں، تمہاری حالت بھی ایسی ہی رہے گی، جتنا مرضی چلاتے رہو، جب تک میری مقصد پورا نہیں ہو جاتا، جتنی مجھے سواریاں چاہیے اتنی پوری نہیں ہو جاتی تو میں نہیں چلاؤں گا، میں نے بھی عزم کر لیا کہ کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا، کسی کی بات کو نہیں سنوں گا۔ اصل میں اس نظم میں شاعر جو ہے وہ کنڈکٹر کی بھی ہٹ درمی کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ ان پر بھی غریب لوگوں کی آہو بکا کا رونے دھونے کا کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ بھی بعد میں ضدی ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے مرضی کے بغیر وہ بس کو چلاتا ہی نہیں ہے، بسوں کی یہی صورتحال ہمیشہ رہتی ہے۔ یقیناً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔